اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ اہل اللہ سیما علی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام وفاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین والحسن والحسین سیدی شباب اہل الجنہ وصبطی الرحمہ وعلی ابن الحسین ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وموسیٰ ابن جعفر وعلی ابن موسیٰ ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد والحسن ابن علی والحجۃ ابن الحسن القائم المنتظر المہدی حجج اللہ علی عبادہ وامناؤہ فی بلادہ واللعن علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین عباد اللہ اوصیکم ونفسی بتقوی اللہ اتقوا اللہ فإن خیر الزاد التقوی۔ بندگان خدا، آپ سب کو اور اپنے نفس کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں، تقوی الہی کی نصیحت کرتا ہوں، تقوی الہی کی جانب دعوت دیتا ہوں اور تاکید کرتا ہوں کہ اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزاریں، تقوی کے زیر سایہ زندگی گزاریں اور تقوی کی بنیاد پر معاملات زندگی انجام دیں۔ تقوی حفاظتی تدبیر ہے حیات انسانی کے لیے۔ اس تدبیر کے عملی نفاذ کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی حسین زیبا اہتمام فرمایا ہے، اور اس اہتمام کا ایک بڑا حصہ متعلق ہے یوم الجمعہ اور صلاۃ الجمعہ سے۔ یہ تقوی کی تبلیغ، تقوی کے فروغ، تقوی کی تعلیم اور تقوی کی ترغیب کا بڑا عظیم منبع روز جمعہ و نماز جمعہ ہے۔ لیکن بعض شبہات کی بنا پر مومنین کے اندر بے رغبتی پیدا ہوئی ہے روز جمعہ کے بارے میں بھی اور نماز جمعہ کے بارے میں بھی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان علماء میں سے ہیں جو اپنے اپنے عہد میں لوگوں کی دینی بے رغبتی دیکھ کر احساس ذمہ داری کیا اور اس بے رغبتی کو رغبت میں بدلنے کے لیے اپنی علمی کوششیں کیں، علمی کاوشیں کیں، علمی جہاد کیا۔ یہ ان سنجیدہ ربانی علماء میں سے ہیں۔ جب بھی انہوں نے کوئی فریضہ متروک دیکھا، اس فریضے کو زندہ کیا، عملاً بھی اور علماً بھی، اور جب بھی کسی منکر کو رائج دیکھا، اس منکر کے خلاف آواز اٹھائی، نہی کی، خود بھی دور رہے اور اپنی قوم اور اپنے زمانے کے لوگوں کو بھی اس سے دور رکھا ہے۔ یہ نشانی ہے علماء ربانی کی۔ شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان بزرگ عظیم علماء میں سے ہیں جنہوں نے نماز جمعہ کے متعلق مومنین کی بے رغبتی کو دیکھا اور احساس وظیفہ کیا، ان شبہات کا ازالہ کیا جنہوں نے بے رغبتی پیدا کی تھی۔ اپنی کتاب کے آخر میں فرماتے ہیں کہ نصیحت اور خاتمہ ہے، کتاب کا اختتام ہے اور ساتھ ہی ایک نصیحت بھی فرما رہے ہیں۔ آخر وصیت نامہ میں آ کر فرماتے ہیں فَكَيْفَ يَسِعُ الرَّجُلَ الْمُسْلِمِ، ایک مسلمان شخصیت کے لیے، مسلمان مرد کے لیے، مسلمان انسان کے لیے کیسے ممکن ہے
الذي خلقه الله تعالى لعبادته وفضله على جميع بريته وبين له مواقع امره ونهيه، جس کو اس مسلمان انسان کو جس کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے اپنی عبادت کے لیے، جس کو تمام مخلوقات پر برتری عطا کی ہے، اور جس کے لیے اپنے امر و نہی کے مواقع بیان کیے ہیں، وَأَرَّزَهُ بِذَلِكَ السَّعَادَةَ الْأَبَدِيَّةَ والکمالات النفسیت السرمدیہ، اور اس مسلمان انسان کو جسے اللہ تعالیٰ نے یہ کمالات ابدی سعادت عطا کی ہے اور کمالات نفسانی عطا کی ہیں، وَأَرْشَدَهُ إِلَى هَذِهِ الْعِبَادَةِ الْمُعَظَّمَةِ السَّنِيَّةِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کو، جو انسان مسلم کو، مسلمان مومن انسان کو جو شرف سعادت عطا کی ہے، اس میں سے نماز جمعہ جیسی عرفہ و اعلیٰ اور بلند عبادت عطا کی ہے۔ یہ عبادت جلیل القدر، اور یہ عبادت معظمہ، اور یہ عبادت ثنیہ، بہت بلند اعلیٰ درجہ رکھنے والی۔ وَدَلَّهُ عَلَى مَصُوبَتِهَا الْعَلِيَّةِ، اور خداوند تبارک و تعالیٰ نے اس نماز جمعہ کی سعادت دیکھ کر پھر اس کا اجر عظیم بھی، ثواب بھی انسان کے لیے بہت اعلیٰ مقرر فرمایا ہے۔ یہ انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا ہے، یہ مقام و یہ درجہ عطا کیا ہے، کیف یسع، اس انسان کے لیے کیسے ممکن ہے، کیسے کر سکتا ہے یہ مسلمان، ان یتہاون فی ہذہ العبادۃ الجلیلہ، یہ اس جلیل القدر عبادت کو گھٹیا سمجھے گا؟ یہ کیسے ممکن ہے ایک مسلمان انسان سے، ایک مومن سے کیسے ممکن ہے کہ نماز جمعہ جیسی عبادت کو گھٹیا سمجھے گا، توہین کرے گا، تہاون نماز جمعہ کرے گا، یعنی گھٹیا سمجھے گا، اس کو پست سمجھے گا؟ کیسے ممکن ہے؟ وَيُزَيِّهُ هَذِهِ الْجَوْهَرَةِ الْأَصِيلَةِ النَّبِيلَةِ، اور یہ گوہر، یہ جوہر، یہ گران بہا جوہر نماز جمعہ جو اللہ تعالیٰ نے تمام امتوں میں سے چن کر امت مسلمہ کو دیا اور مومنوں کے لیے یہ جوہر انتخاب کر کے رکھا، اس کو ضائع کر دے گا۔ یہ جوہر اصیلہ و نبیلہ، یہ بہت ہی گران بہا، بہت ہی روشن درخشندہ جوہر اور بہت ہی عظیم المنزلت گوہر و جوہر ایک مسلمان کیسے ضائع کر سکتا ہے؟ او یتہاون بحرمت ھذا الیوم الشریف، یا ایک مومن کے لیے کیسے ممکن ہے کہ یہ اشرف ترین دن، شرف میں تمام ایام سے بالاتر دن، سید الایام، اس کو ایک مومن اس جمعہ کے دن کو گھٹیا سمجھے گا؟ والزمن المنیف، اور یہ زمانہ جو عظمت و شان و شکوہ میں بہت اعلیٰ ہے، اس کو کس طرح ایک مومن ضائع کر سکتا ہے؟ وَيَصْرِفَهُ فِي الْبِطَالَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، اور ایک مومن جمعہ کا دن بطالت میں، لہو میں، لعب میں، سستی میں، نیند میں اور دیگر امور کے اندر گزار کے اس دن کو کیسے ممکن ہے ایک مومن ضائع کر دے؟ فَإِنَّ من قدر على اکتساب درۃ یتیمۃ قیمتها 100,000 دینار مثلا فی ساعة خفیفة فاشتغل عنها باکتساب خرقۃ قیمتها فلس۔ بڑی ایک خوبصورت مثال شہید بیان کر رہے ہیں۔ اصل مقصد شہید کا اس نصیحت میں روحوں کو، ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے، مومن کے اس رگ حمیت دینی کو جھنجھوڑنا ہے، جگانا ہے، جو شبہات کی وجہ سے بجھ گئی ہے، جو تڑپ، جس طرح علامہ اقبال کا کہنا ہے نا کہ یہ مومن یہ اب ایک راکھ کا ڈھیر ہے۔ کیا کہا ہے ان کا شعر پورا کیا ہے علامہ کا؟ بجھی آگ
اتنا ہی آپ کو بھی یاد ہے، بجھی آگ. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. مسلمان سے جب عشق ایمان کی آگ بجھ جائے راکھ کا ڈھیر ہو جاتا ہے. پھر علامہ اقبال اور شہید ثانی جیسے اس راکھ کے ڈھیر میں تلاش کر کے کوئی شرر، کوئی چنگاری تلاش کرتے ہیں، اگر مل جائے اس کو ہوا دیں، پھونک ماریں تاکہ وہ شعلہ ور ہو جائے. اس راکھ کے ڈھیر میں شہید ثانی یہ ایمان کی روح کی پھونک مار رہے ہیں کہ شاید کوئی بیدار ہو جائے. کتنی خوبصورت مثال دی ہے. شہید فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے مقدور ہو جائے، آپ کو موقع مل جائے، مختصر وقت میں چند منٹ کے اندر آپ کی معلومات عامہ کے بنیاد پر میں گفتگو آگے بڑھاؤں گا. دنیا میں سب سے قیمتی کیا چیز ہے؟ دھات کیا قیمتی ہے؟ سب سے قیمتی چیز انڈا؟ کیا؟ ہیرا. ہیرا سب سے قیمتی دھات ہے. ٹھیک کہا آپ نے. اور ہیرے جو موجود ہیں ابھی زمین سے نکل کے اور لوگوں کی زینتیں، سب سے زیادہ قیمتی ہیرا کہاں ہے؟ کس کا ہے اور کس کے پاس ہے؟ یہ سب سے قیمتی ہیرا پاکستان کا ہے اور ملکہ برطانیہ کے پاس ہے. چوری کر کے لے گئی تھی ماں اس کی. واقعاً یہ حقیقت ہے، لطیفہ نہیں ہے. چور ہیں، انگریز چوری کر کے لے کے گئے یہاں سے نوادرات، ثروت ہندوستان کی، اور اس میں سے یہ بھی قیمتی ہیرا چوری کر کے لے گئے جو ابھی ان کے پاس موجود ہے. اور پاکستان نے اور انڈیا دونوں نے کیس کیا ہوا ہے کہ یہ چوری شدہ مال ہمیں واپس کیا جائے. یہ سب سے قیمتی ہے. اب آپ کی معلومات عامہ ٹھیک ہے، اچھی ہیں الحمدللہ. انڈا سب سے قیمتی چیز نہیں ہے، بلکہ ہیرا سب سے قیمتی چیز ہے. اور سب سے قیمتی ہیرا وہ کوہ نور اس کا نام ہے جو ملکہ برطانیہ کے تاج میں لگا ہوا ہے. آپ اس کی قیمت نہیں لگا سکتے. اربوں ڈالر کہیں، کھربوں ڈالر کہیں، بہت قیمت سے ماورا ہے. اگر آپ کو موقع مل جائے کہ 5 منٹ کے اندر یہ ہیرا آپ کو مل سکتا ہے. شہید نے یہی الفاظ استعمال کیے ہیں، فَإِنَّ مَنْ قَدَرَ، جس کی قدرت میں آ جائے، مقدور ہو جائے کسی بھی شخص کے لیے، عَلَىٰ اِقْتِصَابِ دُرَّةٍ یتیمَةٍ، ایک یتیم درہ موتی کو کہتے ہیں، یتیم نایاب جو ایک ہو اکیلا، یہ جو جس کا والد فوت ہو جائے اس کو یتیم کہتے ہیں. یتم اسی کو کہہ جاتے ہیں جو بالکل ایک ہی ہے، ایک دانہ ہے. چونکہ والد فوت ہو گیا ہے، مزید پیداوار بند ہو گئی ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ یتیم ہے، یعنی اور نہیں آنا اس فیکٹری سے، اور بچہ پیدا نہیں ہوگا، والد فوت ہو گیا ہے. اس کی قدر جان. نام کتنا خوبصورت دیا گیا ہے اس کو، یتیم. ہم نے یتیم بہت گھٹیا، جیسا میں نے کہا نا، قرآن کے اصل معانی الفاظ کے نکالو، پھر ان کو آیات میں اصل معنی کو ملحوظ رکھو. یتیم کا اصل معنی پدر مردہ نہیں ہے. ہم یتیم کا ترجمہ کرتے ہیں پدر مردہ، جس کا باپ مر گیا ہو. یتیم کا مطلب ہوتا ہے در نایاب، یعنی ایسا موتی جو دوسرا پیدا نہیں ہو سکتا، اس کو یتیم کہتے ہیں. شہید فرماتے ہیں اگر آپ کو مختصر 5 منٹ کے اندر اندر یہ موقع دیا جائے کہ ان 5 منٹ میں آپ دنیا کا قیمتی ترین نایاب ترین موتی، قیمتها 100,000 دینار، 1,00,000 دینار اس کی قیمت ہو، آپ ڈالر کہہ لیں، 1,00,000 ڈالر قیمت کا موتی ابھی جمعے کے دن آپ کو مل سکتا ہے. 5 منٹ چاہیے آپ کے، آدھا گھنٹہ چاہیے. فَإِنَّ مَنْ قَدَرَ عَلَىٰ اِقْتِصَابِ دُرَّةٍ یتیمَةٍ قِیمَتُهَا 100,000 دینار مثلاً فی ساعۃ خفیفہ،
مختصر سے ٹائم میں، معمولی وقت میں اتنا قیمتی درہ اور موتی اس کو مل سکتا ہو، یہ شخص اس موتی کو چھوڑ دے، کوہ نور کو چھوڑ دے، $1,00,000 کی قیمت کا موتی چھوڑ دے، فاشتغل عنہا باقتصار خرقۃ قیمتها فلس، یہ اس کے بجائے ایک بے قیمت خرقہ، ایک بے قیمت کپڑا یا ایک بے قیمت ٹھیکرا، ٹوٹا ہوا کوزہ، یہ اس کے حصول میں گھنٹے لگا دے، آدھا گھنٹہ دیتا تو $1,00,000 کا قیمتی موتی لے لیتا، اور اس کے بجائے پورا دن اس نے لگا دیا، کیا حاصل کیا؟ ٹھیکرا، ایک ٹوٹا ہوا یا ایک کچرے میں پڑا ہوا کپڑا، بیکار، جو کسی کام نہیں آ سکتا، صفائی کے کام بھی نہیں آ سکتا۔ شہید فرماتے ہیں کہ بعضوں کا روز جمعہ اس طرح گزر رہا ہے کہ یہ درہ یتیمہ جمعہ کو چھوڑ کر دکانیں کھول لیتے ہیں، کھیل کود شروع کر دیتے ہیں، کرکٹ کھیل رہے ہیں، فٹ بال کھیل رہے ہیں، کھانے کھا رہے ہیں، پکنک کر رہے ہیں، ہنس کھیل رہے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہیں، موبائل کھیل رہے ہیں۔ یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو اتنا قیمتی موتی جو ان کی دسترس میں ہے، ان کے قدموں کے آگے ہے، اس کو چھوڑ کر یہ نجس پلید کپڑے گندے نالے سے ڈھونڈنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کتنے کون لوگ ہیں یہ؟ اب نام بھی شہید ان کو دیتے ہیں، جس کی قیمت ایک فلس ہے، ایک پیسہ بھی نہیں ہے، ایک کوڑی ہے۔ یعد عند العقلاء من جملۃ السفہاء الاغبیاء، یہ تاریخ بشر کا سب سے سفی، بے وقوف اور سب سے زیادہ نالائق، غبی اور ڈل آدمی ہے، جو اتنا قیمتی اثاثات چھوڑ کر ٹھیکرے کے پیچھے یا ایک کپڑے کے پیچھے پڑ جائے۔ وَأَيْنَ نِسْبَةُ الدُّنْيَا بِأَسْرِهَا إِلَى ثَوَابِ صَلَاةٍ فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ۔ شہید ثانی فرماتے ہیں کہ پوری دنیا کی ثروت و دولت، پوری دنیا، آپ کی دکان کا منافع نہ، پوری مارکیٹ کا منافع، پورے شہر کا منافع، پورے ملک کا منافع، پوری دنیا کی تجارت کا منافع اگر آپ کو دے دیا جائے اور اس کے بدلے میں نماز جمعہ رکھیں، تو شہید فرماتے ہیں کہ پھر بھی نماز جمعہ کا اجر و مقام پوری دنیا کی دولت و ثروت کے ساتھ قابل قیاس نہیں ہے، پوری دنیا کی ثروت کے ساتھ۔ این نسبت الدنیا باسرہا، تمام دنیا ایک طرف، اور کیا نسبت ہے اس کو؟ الی ثواب صلاۃ فریضۃ واحدہ، ایک فریضہ خدا کو بجا لانے کے بدلے میں، مع ما قد استفاض بطریق اہل البیت، یہ تو اللہ نے جو اس کا مقام رکھا ہے، اور اس کے علاوہ جو اہل بیت علیہ السلام نے ترغیب دلائی ہے نماز جمعہ کے بارے میں، وہ علاوہ ہے۔ جمعہ کی اصل قیمت، ویلیو، ذاتی، اگر اہل بیت نہ بھی فرماتے تو جمعہ کے اندر یہ ذاتی قدر قیمت موجود تھی۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا، کوئی نہ بھی بیان کرے تو بھی اس کی قدر موجود ہے، اور اگر بیان کر دے تو نور علی نور۔ ایک طرف سے اللہ نے جمعہ کے دن میں یہ شرف رکھا ہے، نماز جمعہ میں یہ عظمت رکھی ہے، اور دوسری طرف سے اہل بیت علیہ السلام نے جمعہ کی جو توصیف کی ہے روایات مستفیضہ میں، یعنی متواتر روایات میں، کم روایات نہیں، متواتر روایات میں۔ اب اس کے بعد اگر کوئی جمعہ کی نسبت بے رغبتی کرتا ہے، شہید فرماتے ہیں اس سے بڑا غبی، اس سے بڑا احمق اور سفی کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اور ایک مسلمان مرد کو جچتا نہیں ہے کہ وہ اس عظیم عبادت کو کمزور سمجھے، گھٹیا سمجھے، کم قیمت سمجھے، اور اس کی طرف رغبت نہ رکھتا ہو۔ یہ وصیت نامہ جاری ہے، وقت ہمارا تمام ہے، اسے بعد میں انشاءاللہ جاری رکھیں گے۔ خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو دقیق صحیح فہم دین عطا فرمائے۔ پروردگار ہمیں تمام فرائض الہیہ کو آداب کے ساتھ بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔
خداوند تبارک و تعالی ہم سب کو تمام شعائر دینیہ کو اقامہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ جو مومنین اس دنیا سے گزر گئے ہیں، رحلت کر گئے، انہیں جوار رحمت میں مقام عطا فرما۔ جو مریض ہیں علیل ہیں انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ وبا کی شدت پھر پھیل رہی ہے دنیا میں، ملک میں بھی، خداوند تبارک و تعالیٰ اس مہلک بیماری اور دیگر بیماریوں سے تمام مریضوں کو اللہ تعالیٰ شفا عنایت فرما۔ ایک برادر نے اپنی والدہ کے لیے التماس دعا کی ہے، اسپتال میں ایڈمٹ ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ تمام مرضى اسلام سمیت اس مریضہ کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے پروردگارہ جو مومن مسلمان کسی مشکل مصیبت میں گرفتار ہیں ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما۔ خداوند بحق محمد و آل محمد امت اسلامیہ کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرما، ان ظالمین کو ظلم سمیت نیست و نابود فرما، مظلوم امتوں کو ملت کشمیر، ملت فلسطین، ملت یمن، پروردگارہ ان ظالم حکمرانوں اور ستمگروں سے انہیں نجات عطا فرما۔ اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف کا جلد از جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت کے اعوان و انصار میں سے انہیں کی توفیق عنایت فرما۔ 2 دن پہلے سید خادم حسین شاہ نقوی رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے اچھے علماء میں سے تھے وفات پا گئے ہیں، خداوند تبارک و تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائی۔ جملہ مرحومین کے ساتھ ان کی مغفرت کے لیے تمام عزیزان سورہ فاتحہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔